السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، دوسری نشست لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ عہد الست 172 کے اندر ہے۔ کل کافی کچھ سمجھایا، آج اس پہ زیادہ وقت نہیں لگائیں گے۔ اس سے سوال یہ تھا کہ پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پہلے نشست میں پڑھا، دوبارہ اس کا پڑھ لیتے ہیں۔ پورا جملہ ایک ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ۔ یہ آپ کی آواز نہیں آ رہی سر۔ نہیں آئی؟ آ گئی سر۔ میں نے ابھی آپ کو ایک میسج بھی کیا ہے، وائس میسج، وہ آپ نے کلاس کے بعد سن لینا ہے سر۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ اس کا کرتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب تیرے رب نے آدم علیہ السلام کی اولاد کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا۔ تو جی یہ جملہ بنے گا؟ جی ذرا دہرائیں اپنا کیسر بھائی اس کو۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب تیرے رب نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا۔ ہاں جی۔ اچھا پروفیسر صاحب، بجائے اولاد کی تکرار کے اگر ہم یوں کر لیں کہ آدم کے بیٹوں میں سے ان کے پیٹھوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا۔ آدم کے بیٹوں میں سے، بنی آدم ہے نا، بنی آدم۔ تو ہم بنی آدم ہی کیوں نہیں کر لیتے سر؟ بنی آدم کی یہ بھی ٹھیک ہے، بنی آدم بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اردو میں کرنا ہے تو پھر آدم کے بیٹے کر لیں۔ بیٹے چلو یہ کر لیتے ہیں پھر۔ وہ اولاد سے تکرار ہو جاتی ہے نا، 2 مرتبہ اگر اولاد آئے گا۔ چلیں اس کو کرتے ہیں۔ اور یاد کرو جب تیرے رب نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا۔ یہ بہترین جملہ ماشاءاللہ بن گیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اس نے اشہادہ، اس نے گواہ بنایا، ان کو، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کے نفسوں پر۔ تو اس اللہ نے ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنایا۔ کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کیوں نہیں، شہدنا، ہاں کیوں نہیں، شہدنا، ہم نے گواہی دی۔ اب یہاں میں نے کہا تھا کہ وقف وہ 3 نقطے آ جاتے ہیں، اور اس کے آگے آ رہا ہے کہ ان تقولوا یوم القیامت، ایسا نہ ہو کہ تم کہو، اور دوسرا ہے کہ یہ کہ تم نہ کہو۔ یہ سٹرکچر ہے عربی لینگویج کا کہ نہ کا لفظ لا ہے تو نہیں یہاں، لیکن ان تقولوا یہ کہ تم کہو قیامت کے دن
ہماری زبان کے اندر یہ آ جائے گا، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو انا کنا ان ھذا غافلین، کہ بے شک ہم اس عہد سے غافل تھے۔ اب کل جو بحث ہو رہی تھی اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں میں۔ وائنڈ اپ یہ ہے کہ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کہے گا کہ بھئی میں نے تجھ سے اپنے رب ہونے کی شہادت لی ہوئی ہے۔ تو ایک تو کل یہ بتایا تھا کہ بھئی انسان اپنے نفس پر دیکھے تو جس طریقے سے وہ پیدا ہوا، آج کل کی دنیا میں خاص طور پر کہ جب کہ سائنس کافی آگے جا چکی ہے، اس کو پتہ چلے گا کہ میرا اپنا نفس وہی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں کچھ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے کسی نے مجھے بنا دیا۔ اب وہ کسی کون ہے؟ وہ رب ہے۔ جی ایک مسلمان کے لیے رب ہے، اور ایک نہ ماننے کے لیے کہ جو کہ دہریہ ہے، جو رب کو مانتا ہی نہیں، تو اس کے لیے تو ہونا نہ ہونا وہ بھی الگ چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فطرت اس کے اندر بھی رکھ دیا۔ اب یہ ہے کہ ہم دوسرے کے چیز کو جان نہیں سکتے، دوسرے کے ارادے کو جان نہیں سکتے، تو لہذا اس کا جو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک چیز بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عہد ہم یقیناً بلا بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں سے نکال دیا۔ آج کسی سے بھی پوچھیں گے تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے وہ عہد کیا تھا یا نہیں۔ اس حقیقت کو ماننا پڑے گا۔ کیا خیال ہے؟ جی 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 اب یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے، اور دوسری حقیقت بھی ماننا پڑے گا کہ بحثیت مسلمان کے ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، بالکل ایسا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سچ کہتا ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے ذہن کے اندر سے اللہ نے نکال لیا، لیکن یہ عہد اللہ تعالیٰ نے ضرور لیا۔ جی 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 بالکل ایسا کہ ہی۔ چونکہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ اس عہد کو جو کہ ہمارے ذہن میں سے نکال دیا گیا یا ہم بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے بتایا کہ یہ عہد میں نے آپ سے لیا ہوا ہے۔ اب یہ پڑھنے کے بعد، قرآن مجید کی آیت پڑھنے کے بعد کہ میں نے پوچھا کہ الستُ بربکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالو، تو ان سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، ہاں۔ جی نام نہیں آیا، بلا آیا ہے، تو بلا کے اندر یہ ہے کہ شدت پائی جاتی ہے۔ ہاں کیوں نہیں، یا کیوں نہیں، ہاں شہدنا، ہم نے گواہی دی۔ تو یہ ہے میرے پاس جو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے اپنا کر پایا ہوں۔ اس کے اوپر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے کہ وہ عہد ہمیں یاد نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیسے لکھ دیا۔ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ عہد میں نے لیا، تو لہٰذا اللہ نے لیا۔ کیوں جی؟ جی لہٰذا اللہ نے لیا، ہمیں یاد نہیں ہے، بالکل ایسا لیکن ہی۔ قیامت کے دن ضرور یاد ہوگا۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ ایک تو چیز یہ ہے، دوسرا چیز یہ ہے کہ اگر رسول نہ بھی ہوتے تو صرف آیات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو زمین کے اندر بکھری ہوئی ہیں، پہاڑوں کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں، اور فصلوں اور باقی چیزوں کی صورت میں، وہ ہمیں خود بتا دیتی ہیں کہ میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا خوبصورت خطاب کیا ہے کہ کیا ہے جی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور آگے کیا ہے ذرا بتائیے۔
الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من بس السماء جی ماء جی، فأخرج بس به من بس الثمرات۔ اتنا ہی بس، مجھے اتنا چاہیے تھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ الذی جعل، سوری، الذی جعل لکم الارض الارض ارض فراشن والسماء بنا، مطلب کہ اتنا بڑا گھر جس کی چھت آسمان ہے اور جس کا فرش زمین ہے، زمین ہے۔ بتائیے کہ اتنا کسی نے بنایا؟ کوئی پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنا بھی جو کچھ آسمان ہے اور نیچے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا کہ میں نے اس کو چھت بنایا، نیچے کو فرش بنایا، یہ ایک گھر کی مثال بنتی ہے کہ جس کے اندر سب لوگ تم ایک اپنا آدم کی اولاد ہو، آواز سر کٹ گئی آپ۔ بہت تکلیف دہ چیز ہے کہ میری آواز آپ تک آ گئی ہے نہیں سر، پہنچ رہی۔ آ گئی ہے سر، آ گئی ہے سر۔ اس کا حل میں نے میں آپ کو معذرت بتایا خواہ ہے، ہوں۔ اس کا حل میں نے آپ کو بتایا، جو ممکنہ طور پہ میرے ساتھ جو معاملہ تھا وہ میں نے اسی طرح کیا ہے، تو اب بہتر ہے میرے لیے۔ آپ بھی میں اس انشاءاللہ اس کی طرف دیکھوں گا۔ میرے ساتھ بھی تھا لیکن اچھا ہم میں اس نے کو پھر دیکھتے سیٹ ہیں چینج کیا۔ جی، میرا پلیز ابھی اس کی طرف کنسنٹریٹ کریں، وقت کام ہوگا۔ تو اتنا بڑا آسمان اور اتنی زمین صرف یہی دیکھ کے وہی نہ بھی ہوتی تو ویسے پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑا گھر کوئی کسی نے آج تک بنایا ہو، لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ کیوں جی؟ بالکل ایسے ہی۔ بالکل اور پھر زمین کے اندر بتائیں، میں نے بتایا آپ کو قرآن مجید کے اندر ہی دنیا کی 600 چیزیں ایسی ہیں جو ممکن ہے پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن آج سائنس نے کر کے دکھایا ثابت کہ یہ چیزیں ہیں، لہذا ان کو کس نے بنایا ہے وہ ہم کہتے ہیں رب ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننے والا وہ اس کو کہتا ہے خود بخود ہو گئی۔ لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ انسان کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو فطرت پر پیدا کیا ہے، بے شک بے شک۔ سچائی پر پیدا کیا ہے۔ یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی نصرانی دو لفظ کہے یا اس کے علاوہ دوسرا کوئی بنا دے، تو جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت انسانی پر پیدا ہوتا ہے۔ اب کل جو میں بات کر رہا تھا اس کو صرف یہ لیتے ہیں کہ ماہر نفسیات وہی کہتے ہیں کہ ایک ہمارا کانشیس ہے، ایک سب کانشیس ہے، ایک ایڈ ہے۔ ہمارے کچھ خیالات کانشیس کے اندر تو ہمیں یاد رہتے ہیں، سب کانشیس کے اندر تھوڑے بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور تھوڑے یاد ہوتے ہیں۔ ایڈ ایک ایسی چیز ہے، آئی ڈی یاد رکھیے گا، یہ سائیکالوجی کی ٹرم ہے۔ ایڈ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ کا کوئی خیال بھی ذہن کے اندر آتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ آواز یہ آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا، جب ہاں جی، جب اس قسم کا کوئی واقعہ ایسا رونما ہوتا ہے تو ہمیں وہ پرانا واقعہ یاد آ جاتا ہے جو ہمارے سب کانشیس کے اندر ہے یا ایڈ کے اندر ہے۔ جی جی تو لہذا اللہ تعالیٰ کی تخلیق وہ اللہ تعالیٰ نے ایڈ کے اندر ڈال دیا۔ اب رسول بھیجے اور رسولوں نے ہمیں بتایا کہ تم لوگوں نے یہ عہد کیا ہوا تھا، تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ شہادت کافی ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے رسول کو بھیجا، اور رسول کو بھیجنے کے بعد ہمیں بتایا کہ تم نے یہ عہد کیا ہوا ہے، اور اب ہمیں پتہ ہے اس وقت جب ہم پڑھ رہے ہیں، کیا اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے یا نہیں؟ بالکل پتہ ہے۔ پتہ ہے۔ ممکن ہے اس سے پہلے بھولے ہوئے ہوں، اللہ نے بلا دیا ہو۔ مولانا نے ویسے لکھا ہے کہ اللہ نے اس لیے بلا دیا کہ کیا لوگ میری اس آیت پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ جی
بہت زبردست بات کی ہے. کیا خیال ہے بالکل. جی کہ اللہ تعالیٰ نے عہد الست کو ہمارے ذہن کے اندر سے محو کر دیا، لیکن قیامت کے اندر وہ ہمارے سامنے موجود ہوگا اور ہر آدمی کہے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو نے وعدہ لیا تھا اور ہمیں وہ پتہ ہے. آپ کی دنیا کے اندر رسول ہیں ایسے کہ جو وہ اس وعدے کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی کو اس وعدے کے مطابق لانا ہے، اپنے رب کو رب ماننا ہے اور اپنی زندگی جو ہے وہ جنت میں جانے والی بنانی ہے. ہو گیا جی یہ بات. جی سر. آگے چلتے ہیں. آواز نہیں آ رہی سر. جی ابھی آ رہی. آواز آ گئی. اب آ گئی. اب جی میں کہہ رہا ہوں کہ 173 آیت جو ہے یہ پچھلی آیت کا ہی مفہوم آگے چلتا ہے. پہلے تھا انتقولو کہ ایسا نہ ہو کہ تم کہو قیامت کے دن انا کننا ان ھذا غافلین کہ ہم اس عہد سے غافل تھے. اللہ نے رسولوں کے ذریعے ہمیں وہ عہد یاد بھی کروا دیا. او تقولو اب وہی لفظ ہے پیٹرن اوپر انتقولو او تقولو یا تم یہ کہو یا تم یہ کہو. اب اس کا ترجمہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم کہو یا ایسا نہ ہو کہ تم کہو. جیسا اوپر والا پیٹرن ہے کون سا کرنا ہے؟ یا تم کہو. یا تم کہو. ابھی یہ کرتے ہیں کیا، لیکن اس آیت کو پڑھنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بات کیا کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بات یہ سمجھانا چاہتا ہے ہر انسان کو کہ تو نے میرے سامنے اکیلے کھڑے ہو کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تمہارے باپ دادا جو کچھ کرتے رہے اور تو نے ان کی تقلید کی وہ تھے گمراہ، تم ہو گئے گمراہ. اور وہ تھے مسلمان، تم ہو گئے مسلمان. یہ مسلمانی نہیں چلے گی. یہ مسلمانی نہیں چلے گی. مسلمانی چلے گی کہ تم اپنے والدین کو چھوڑو، ان کا جو بھی تھا ان کا اثر تو چلو ہوا آپ پر، لیکن تم نے اپنی فطرت کے لحاظ سے مجھے پہچاننا ہے اور اپنے عمل کرنے ہیں، اپنی تیاری کرنی ہے. کیوں جی کچھ سمجھا پایا ہوں؟ جی سر. اچھا او تقولو جی. اب میرے پاس سے ٹیکسٹ جو ہے نا وہ میں دوبارہ لاتا ہوں. رائٹ لیفٹ کرے جی ہاں جی آ گئی ہے. آگے او تقولو میں کہوں گا کہ آپ اس کا بھی ایسا نہ ہو کہ تم کہو کریں گے تو ذرا زیادہ سمجھ آئے گی. کیوں جی؟ یہ کہ ہماری عربی سمجھ جائے گا. او تقولو عربی کے لیے مشکل نہیں ہے. ہمارے لیے جو ترجمہ کرنے والے ہیں ہماری زبان میں تو کچھ سمجھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم کہو کیا انما اشرک آباؤنا من قبل. انما بے شک اشرک شرک کیا آباؤنا ہمارے آبا و اجداد نے من قبل اس سے پہلے وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ وَكُنَّا اور ہم تھے ذُرِّيَّةً اولاد مِن بَعْدِهِمْ ان کے بعد. اب اس کا مطلب کیا ہے جی کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس سے پہلے شرک کیا اور ہم انہی کی اولاد تھے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر شرک آیا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو ہمارے آبا و اجداد نے شرک کیا، لہذا ہم بھی شرک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بات
میرے ہاں قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہوگی. جی بالکل. جی جی سر. آگے آپ آ رہا ہے. ابھی ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوئی. میں دوبارہ اوپر سے آتا ہوں. او تقولو، ایسا نہ ہو کہ تم کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، بے شک ہمارے آبا و اجداد نے اس سے پہلے شرک کیا تھا. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم بھی ان کے بعد ان کی اولاد تھے. ان کی بریکٹ میں کر لیں. اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. اَفَتُهْلِكُنَا، کیا تو ہمیں ترجمہ ہلاک کریں، کرے گا؟ کیا تم ہلاک کرے گا؟ بما، اس وجہ سے. فعل المبتلون، اب میم ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ فاعل ہے جو باطل پرستی کرتے رہے. جی مبتلون، جو باطل جی پرستی باطل پرست، جی فعلا کرتے رہے. فعلا تو فعل المبتلون اس وجہ سے کہ جو کچھ وہ باطل پرستی کرتے رہے. اب وہ کون ہے مبتلون؟ جو ان کے آبا و اجداد. ان کے آبا و اجداد. لہذا ہم نے اثر لے لیا اپنے والدین کا، وہی عقیدہ وہی دین ہم نے بھی اپنا لیا. تو اللہ تعالیٰ اپنا پیپر آؤٹ کر رہا ہے کہ میں نے حساب آپ کا پیپر کیسے جانچنا ہے. آپ نے کہنا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد شریف. آواز نہیں آ رہی سر. دوبارہ دہرا دو. ترجمہ دوہرا دوں؟ ہاں جی جی. ترجمہ تب آئے گا کہ جب اوپر والا ساتھ کہیں گے کہ بھئی جب میں نے عہد الست لیا، کیا میں نے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. اب یہ عہد الست. ان تقولوا یوم القیامتی، ایسا نہ ہو کہ تم کہو قیامت کے دن انا کننا عن ھذا غافلین، بے شک ہم تو اس عہد سے غافل تھے. کیوں جی؟ جی ٹھیک ہو گیا. آج کے دن اس وقت بیٹھے ہوئے آپ میں سے کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا عہد یاد نہیں کرایا. جی بالکل. کیوں جی؟ بالکل سر. آپ پڑھ رہے ہیں عہد کو. جی. او تقولو، کیا تم یہ نہ یا کہو، ایسا نہ ہو کہ تم کہو، ایسا نہ ہو کہ تم کہو انما اشرک آباؤنا من قبل. ترجمہ کریں. بے شک ہمارے آبا و اجداد نے اس سے پہلے شرک کیا تھا. بے شک ہمارے آبا و اجداد نے اس سے پہلے شرک کیا تھا. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد اور ان کی ہم اولاد تھے. اولاد ہیں، بلکہ انہی کی اولاد تھے، یہ کہہ لیں تو. اور ہم ان کے بعد انہی کی اولاد تھے. مگر آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. جی آ گئی سر. آ گئی ہے. جی. افتہلکنا بما فعل المبتلون، کیا تو ہمیں ہلاک کرے ترجمہ گا؟ کریں. کیا تو ہمیں کیا ہلاک کرے کیا گا تمہیں ہلاک کرے گا؟ اس جی وجہ سے بما، جو وہ باطل اس پرستی وجہ کرتے سے ہیں. فعل جو کچھ وہ المبتلون، جو باطل جو کچھ وہ پرستوں نے کیا، جو باطل پرستوں نے کیا. اب سوال یہ ہے کہ باطل پرست لفظ کسی کے لیے مشکل ہے؟ نہیں سر میرے لیے تو. باطل پرست کا مطلب یہ ہے کہ حق ایک ہے، اس کا الٹ باطل، شیطان کی راہ، شرک ہو یا اللہ کو ماننا ہو یا اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے کے ساتھ ماننا ہو
یہ سب چیزیں کیا ہے؟ باطل ہے، اور اس پر جو عمل کرنے والا ہو اس کو مبتل کہیں گے، اور اردو میں باطل پرست کہیں گے، اور جمع ہے مبتلون، کہ والدین ہمارے مشرک تھے، مبتل تھے، باطل پرست تھے، تو کیا ان کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا؟ جی آگے چلیں جی۔ جی سر۔ اب جی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑا آسان ترجمہ ہے جی اپنے جی وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، بیان کرتے ہیں، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، اور تفصیل میں نے بتائی تھی جدا جدا کر کے، ایک ایک آیت کو سمجھا کے، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تفصیل سے، تشریح سے، ایکسپلینیشن، ایلیبوریشن، یہ سارے کے سارے انگلش کے اندر آ گئے۔ تو نفصل الآیات، اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، کیوں؟ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، لوٹ آئیں، تاکہ وہ لوٹ آئیں، کس کی طرف لوٹ آئیں؟ اسلام کی طرف، حق کی طرف، حق کی طرف۔ اللہ کی طرف، حق کی طرف لوٹ آئیں۔ تو یہ آیات اس مقصد کے لیے ہیں۔ اچھا جناب، اگلی آیت، اب ٹائم ہمارے پاس ہے، ایک لفظ آ رہا ہے، میں وہاں تک لے کے جاتا ہوں، پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے، آپ کے ذہن کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ فن سالخ، یہ کیا چیز ہے؟ فن سالخ یہ کیا چیز ہے؟ اس کی طرف پہلے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک کو کہہ رہا ہے کہ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا فانسلخ منها، یہ لفظ مشکل ہے، آواز نہیں آ رہی سر۔ آیا نہیں آئی؟ آ گئی سر، آ گئی ہے جی، چلو اللہ تعالیٰ جزاک خیر۔ اب فن سالخہ یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سالخہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بکرے کی اوپر والی جلد اس کو اتار دینا، یا کوئی بھی جانور اس کو اوپر والی جلد اس کو ہٹا دینا، یہ سالخہ ہوتا ہے۔ چمڑا، چمڑے کو اتار، ہاں جی، چمڑے کو اتار دینا، ہاں جی۔ مسلوخ کہتے ہیں اس جانور کو جس کی جلد اتار دی گئی ہو، اس کو مسلوخ کہتے ہیں، جیسے مفعول ہے نا، اس کو مسلوخ کہتے ہیں۔ اب یہاں جو ہے فن سالخہ منہا، اس کے تراجم مختلف آئیں گے۔ دوسری چیز میں یہ کہتا ہوں، آپ نے سانپ کو دیکھا ہے کبھی؟ جی جی دیکھا ہے۔ اب سانپ کرتا کیا ہے؟ سانپ کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس کے اوپر ایک جھلی آتی ہے، جلد ہوتی ہے، جس کو کنج کہتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، دو ساتھی تو میرے نکلے نا، ایک عبدالرؤف بھائی اور ایک مشتاق بھائی۔ غلام سرور صاحب بھی ہے، غلام سرور صاحب بھی ہے۔ اچھا، یہ غلام سرور صاحب بھی ہیں، چلو ٹھیک ہے، میرے جتنے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ سانپ جو ہے نا، وہ اپنی کنج اتار کے تو باقاعدہ جاتا ہے، اور ہم نے دیکھی ہوئی ہے وہ، اور ہم جی کانٹے کی جھاڑیوں میں، ہاں جی، تو وہ باقاعدہ کپڑے جب اتار کے ادھر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہاں یہاں سے سانپ گزرا تھا۔ وہ کہتے ہیں جی کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں جی اس نے اپنی کنج جو تھی نا وہ اتار کے یہاں رکھی ہوئی ہے،
اوپر والا حصہ اپنی جلد کا اور خود چلا گیا ہے، گزر گیا ہے، ٹھیک ہے جی اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اب میں اس کا ترجمہ جو کیا ہے وہ لوگوں نے کیا ہے فن سالخ منہا، تو وہ شخص اس میں سے صاف نکل گیا یا چھوڑ کر نکل گیا، جس طریقے سے سانپ اپنی جلد میں سے نکل جاتا ہے۔ یہ کن کی باری ہے؟ ذرا اس کو اوپر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خبر کی، ایک شخص کی مثال دی ہے یہاں۔ اب وہ شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات دی ہوں، اس کو کرنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات دی ہوں اس کو کرنا کیا چاہیے؟ ان کی پیروی کرنی چاہیے، اس کی پیروی کرنی چاہیے، ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے جو اس کو آیات دی۔ اور اگر وہ بندہ اس کو چھوڑ کے، ان آیات کو چھوڑ کے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے تو وہ ہے فن سالخ منہا، وہ ان آیات میں سے صاف نکل گیا۔ سمجھ آتی ہے؟ اپنے آپ کو بری کر اس نے آیات پر عمل نہیں کیا، صرف آیات شروع میں یاد تھیں، عمل نہیں کیا۔ عمل نہیں کرو گے تو وہ آیات بھی ذہن کے اندر سے نکل جائیں گی۔ تو یہ جو ہے باقی کی زندگی یہ ایسا ہی ہے کہ جس نے پہلے اس نے لبادہ اوڑھ رکھا تھا آیات کا کہ میں مسلمان ہوں، میں عالم ہوں، جب عمل نہیں کیا تو اس نے اپنے علم کی جو چادر تھی وہ اتار دی اس سانپ کی طرح، یا کھلڑی اوپر سے اتار دی اور نیچے سے نکل آیا اس کا اصل کہ وہ کس قسم کا بندہ ہے۔ یہ ہے فن سالخ منہا۔ اب اس کو ہم آواز پھر غائب ہوگی سر آپ آگے سر آ گئی ہے تو ذرا آپ مل کے پڑھے، اچھا ہے کہ بھئی پہلے چلی گئی اب وقت اتنا میں مل گیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، وَاتْلُ امر کا صیغہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو وَاتْلُ اور تلاوت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر، پڑھ، علیہم ان پر، نبا آتا خبر، سچی خبر۔ نبا کس کو کہتے ہیں؟ سچی خبر۔ ویسے میں نے بتایا تھا کہ نبی بھی اسی وجہ سے بننا ہے کہ وہ سچی خبر لے کے آتا ہے۔ انبیاء جمع ہے، الانباء لفظ آتا ہے، اگر عربی چینل دیکھیں گے تو خبروں کے لیے الانباء لفظ آتا ہے، تو اسی سے نبا ایک ہے، خبر۔ نبا الذی، ترجمہ کریں، اس شخص کی خبر۔ ہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پر اس شخص کی خبر پڑھ، آتیناہ، جی جسے ہم نے عطا کی، جسے ہم نے دی، جسے ہم نے دی، آیاتنا، اپنی آیات، اب اس نے لے لی، فن سالخ منہا، اب میں لفظ چھوڑ اپنے پاس سے لگا رہا ہوں، منہا کا مطلب ہے ان آیات سے، فن سالخ نکل گیا، جیسا وہ سانپ اپنی چمڑی میں سے نکل جاتا ہے، اور وہ ان آیات کو چھوڑ کر صاف نکل گیا۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، چھوڑ کا لفظ جو ہے وہ سمجھانے کے لیے ہے۔ فن سالخ منہا کا ترجمہ جی، وہ ان آیات کو چھوڑ کر صاف نکل گیا۔ جی باقی ساتھی نہیں کہہ رہے، فن سالخ منہا وہ ان آیات نکل گیا،
اپنی مرضی سے نکلا اور اپنی مرضی کا تابع ہو گیا، اللہ کی مرضی کا تابع نہیں رہا، آیات میں سے نکل گیا. اب جناب بندہ ہو گیا فارغ، شیطان تھا بیٹھا ہوا، جی جی تو فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، فاعل کون ہے؟ شیطان. کیوں فاعل ہے؟ شیطان فاعل ہے تو کیوں فاعل ہے؟ نو آ گیا. نو آ گیا نا. نو. ہاں، تو اس کا مطلب ہے شیطان نے کچھ کیا. تو فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کا پیچھا کیا. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے، اتباع کے دونوں معنی ہیں. شیطان نے اس کو پیچھے لگا لیا، ایک پیچھا کیا، ایک پیچھے لگا لیا. دونوں میں سے کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ شیطان نے اس کو پیچھے لگا لیا. پیچھے لگا لیا. اس کو پیچھے لگا لیا، بالکل ٹھیک ہے، یہ ترجمہ زیادہ بہتر ہے. شیطان نے اس کو پیچھے لگا لیا. جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو وہ کیا تھا، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ایسے ہی شیطان ثبت باغ دکھاتا ہے، اپنے پیچھے لگا لیتا ہے. تو یہ زیادہ بہتر ترجمہ ہے کہ شیطان نے اسے پیچھے لگا لیا. وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، غاوی کہتے ہیں گمراہ کو، اور وہ اور گمراہوں میں سے غاوین، اور وہ گمراہوں میں سے کانا ہو گیا. ہو گیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو یہ ہے وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ شخص، ترجمہ کریں، گمراہوں میں سے ہو گیا. گمراہوں میں سے ہو گیا. اب میرے ساتھ جلدی جلدی کریں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، ترجمہ کریں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر تلاوت کریں اس شخص کی خبر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر اس شخص کی خبر تلاوت کریں، پڑھیں، تلاوت کریں. چلو ٹھیک ہے. آتیناہ آیاتنا، جسے ہم نے اپنی آیات دی تھی، جسے ہم نے اپنی آیات دی. فانسلخ منہا، جی پھر وہ اسے چھوڑ کر ان آیات کو چھوڑ کر اسے نکل نہیں ہے، گیا. آیاتنا، ہا کی ضمیر آیات کی طرف ہے. پھر پھر وہ ان آیات کو چھوڑ کر صاف نکل گیا. وہ صاف نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو شیطان نے اس کو پیچھے لگا لیا. پھر شیطان نے اسے پیچھے لگا لیا. وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، ذرا اوپر کریں ذرا جلدی جلدی. جی، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. اچھا جی، اگلی آیت جو ہے وہ لمبی ہے، ہم اس کو کل کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ 20 منٹ پہ ہمارا وقت ختم ہو جانا ہے. کیوں جی، ایسے ہی ہے؟ جی سر، 1.5 منٹ رہ گیا ہمارے. جی 1.5 منٹ ہے. میں صرف آیت پڑھ دیتا ہوں. اب ان آیات جو تھی وہ کیا کرتی ہیں؟ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لا، یقیناً، رفعناہ، ہم اسے بلند کر دیتے، بہا، ان آیات کے ساتھ. اگر ہم چاہتے تو ہم آواز نہیں آ رہی سر. جانے والی چیز ہے جس وجہ سے میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دے رہا. اخلادہ خالد سے نکلا ہے. خالد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا. ویری گڈ. ولیکنہ اخلادہ، لیکن وہ ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ رہا. الارض، الارض، زمین کی طرف. لہذا اس کا ترجمہ یہ ہے، لیکن وہ ہمیشہ زمین کی طرف ہی جھکتا رہا.